اور یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہیں ان کے مناظرے، دفاع، سب کچھ ریکارڈڈ ہے، اور ان کی مجبوری ہے، کہتے ہیں نہیں ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، آپ بنیادی عقیدہ نہ کہا کریں. بھائی بنیادی عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا آپ دفاع کرتے ہیں. اب چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ کے پیرلل میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ یا محمد رسول اللہ کو مانو گے یا چشتی رسول اللہ کو. اگر تم چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو پھر محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے، لہٰذا یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہوا. مرزا کے بنائے ہوئے اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ آدم لم یلد ولم یولد یہ بھی مرزا جہلمی کا بنیادی عقیدہ ہے. اگرچہ مرزا اور اس کے شاگرد یہ کہہ بھی دیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو بھی آدم لم یلد ولم یولد یہ مرزا کا بنیادی عقیدہ ہوگا. اور آدم علیہ السلام کے متعلق لم یلد ولم یولد کا عقیدہ اختیار کرنا یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مرزا جہلمی نے اپنی ویڈیو میں آدم علیہ السلام کے متعلق لم یلد ولم یولد کا عقیدہ بتایا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے. آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے. وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے. ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن آدم علیہ السلام کو کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ. مرزا نے واضح طور پر کہا کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ لم یلد ولم یولد والا ہے. آگے اس نے کہا کہ ان کا باپ بھی نہیں، ان کی ماں بھی نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، ان کا باپ بھی نہیں، ان کی ماں بھی نہیں، لیکن یہ جو پہلا جملہ ہے کہ ان کا معاملہ لم یلد ولم یولد والا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے جو مرزا نے بتایا ہے. اور یہ بات ہم خود مرزا کے اصول کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا نے اپنے مخالفین کے متعلق کہا کہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. اب وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے. اس کے باوجود مرزا کہتا ہے نہیں تمہارا بنیادی عقیدہ ہے، اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ جی تم دفاع کرتے ہو. اور مرزا یہ مطالبہ کئی دفعہ کر چکا ہے کہ جی پھر لکھ کر دو، فتویٰ دو کہ جو کہنے والے تھے وہ کافر، جو لکھنے والے تھے وہ کافر، پرنٹ کرنے والے تھے وہ کافر، یہ چھاپنے والے کافر، یہ سارے کافر. تو پھر ہم بھی مرزا کے اصول پر چلتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ یہ مرزا کا بنیادی عقیدہ ہے آدم علیہ السلام کے متعلق لم یلد ولم یولد کہنا. اگر مرزا اور اس کے شاگرد کہیں گے جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے. پھر مرزا بار بار یہ ان پر کیوں یہ بات تھوپ رہا ہے کہ جی تمہارا بنیادی عقیدہ ہے. مرزا کے بعض چاہنے والے کمنٹس میں آ کر دفاع بعض دفعہ یوں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی اس نے تو سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے. بھئی سمجھانے کے لیے کفریہ بات کرنا درست ہے؟ اور بعض دفعہ مرزا کے شاگرد یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سلپ آف ٹنگ ہے. تو یہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ مرزا کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اچھی طرح چیک کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بات غلط ہو تو اس کو کاٹ دیتے ہیں. اس لیے یہ سلپ آف ٹنگ کا بہانہ بنا کر مرزے کو اب نہیں بچایا جا سکتا. لم یلد کا معنی اولاد نہیں ہے، تو کیا آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ حالانکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہونا یہ تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے. اس لیے یہ جملہ کفریہ ہے. تو جب تک مرزا اپنے اس کفر کو تسلیم نہیں کرتا، جب تک یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ جی میں نے یہ کفر بکا تھا، میں نے یہ بھونک ماری تھی، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی تھی اور شرک کا ارتکاب کیا تھا، اب میں توبہ کرتا ہوں، جب تک اس قسم کی بات نہیں کرتا ویڈیو میں آ کر اعلانیہ طور پر، اس وقت تک مرزا کے اپنے اصول کے مطابق یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ یہ مرزا کا بنیادی عقیدہ آدم علیہ السلام کو لم یلد ولم یولد کہنا. اور یہی مطالبے مرزا خود دوسروں سے کرتا ہے کہ جی وہ کہیں کہ یہ کفر بکا تھا، یہ بھونک ماری تھی، یہ شرک کیا تھا، یہ گستاخی کی تھی، اور پھر کلمہ دوبارہ پڑھیں اور نکاح دوبارہ کریں، چاچی دوبارہ لے کر آئیں. یہ مطالبے مرزا خود دوسروں سے کرتا رہتا ہے. جب مرزا خود یہ مطالبے کرتا ہے تو اب مرزے سے بھی ہمارا مطالبہ ہوگا کہ مرزا ویڈیو میں آ کر اعلانیہ طور پر یہ تسلیم کرے اور کہے کہ میں نے کفر بکا تھا، کہے کہ میں نے بھونک ماری تھی، اور کہے کہ میں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ
بھی کہے کہ جب میں یہ جملہ بول رہا تھا مجھ پر شیطان چڑھ گیا تھا، کیونکہ یہ مطالبہ بھی مرزا دوسروں سے کرتا ہے، یہ ساری باتیں مرزا اپنے متعلق کہے، پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ جب تک مرزا یہ کام نہیں کرتا جو مطالبہ دوسروں سے کرتا ہے، وہ کام جب تک خود نہیں کرتا اس وقت تک ہم یہ کہتے رہیں گے مرزا کے اپنے ہی اصول کے مطابق کہ آدم لم یلد ولم یولد یہ مرزے کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر مرزے کی طرف سے چشتی رسول اللہ کو بنیادی عقیدہ کہنا درست ہے تو پھر ہماری طرف سے آدم لم یلد ولم یولد کو مرزے کا بنیادی عقیدہ کہنا بھی بالکل درست ہے۔ ہاں، یا تو مرزا اپنی بات سے رجوع کر لے اور کہے کہ میں نے جو کہا تھا کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر ہم بھی اپنی اس بات کو واپس لے لیں گے اور ہم کہیں گے کہ واقعی اس کا بنیادی عقیدہ نہیں۔ لیکن اگر مرزا اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو مرزے کا یہ اصول ہم خود مرزے پر فٹ کرتے ہوئے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے آدم لم یلد ولم یولد، نعوذ باللہ۔ مرزا خود کہتا ہے کہ جی میں ان کی جوتی ان کے سر پر مارتا ہوں، تو ہم نے بھی مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر ماری ہے، مرزے کی جوتی مرزے کی بوتھی، اور اس طرح کی کئی ساری جوتیاں ہمارے پاس تیار ہیں مرزے کے منہ پر مارنے کے لیے، کیونکہ مرزے نے کفریہ جملے اپنی کئی ویڈیوز میں بول رکھے ہیں، اور جب تک وہ اپنے ان کفریہ جملوں کو، اس کفر کو تسلیم نہیں کرے گا اپنے اصول پر چلتے ہوئے، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کفر بکا تھا، میں نے بھونک ماری تھی، جب تک یہ نہیں کہے گا اس وقت تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ اس کا بنیادی عقیدہ ہے خود اسی کے اصول کے مطابق۔ اور مرزا یہ بھی مطالبہ کرتا رہتا ہے جی فتویٰ دو، پرنٹ کرنے والے کافر، چھاپنے والے کافر، وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم بھی مرزے سے مطالبہ کریں گے کہ فتویٰ لگاؤ، جس کے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے اور اس ویڈیو کی اشاعت ہو رہی ہے اس چینل والے پر کیا فتویٰ لگے گا۔